السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ نیکیاں کرتے نہیں، اور اگر نیکیاں کریں تو اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ نیکیاں کر کے اس نیکی پر غرور کرنے لگتے ہیں۔ بندہ نیکی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی، بغیر اللہ کی توفیق کے تو کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، تمام توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی، بندہ یہ سمجھتے نہیں یہ میرا کارنامہ ہے، بندہ اس پہ غرور و تکبر کرتا ہے، اور یہ غرور تکبر اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم اس کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 429 پہ ایک روایت لکھی، وہ بڑی پیاری روایت ہے، ایمان تازہ کرنے والی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص تھے بنی اسرائیل کے، ایک بہت نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور دوسرا ایسا تھا کہ گناہ گار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ ہوا یہ کہ وہ نیک عابد شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ گناہ گار شخص گزرا۔ اس نے یہ سوچا کہ اس شخص کے پاس میں بھی بیٹھ جاؤں، یہ نیک ہے تو کچھ اس سے مجھے بھی نسبت مل جائے، کچھ برکتیں مجھے بھی مل جائیں، جیسا اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر اس نیک شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا یہ کہ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب گناہ گار، اتنا فاسق، فاجر، بدکار شخص اور میرے برابر میں بیٹھے، میں اتنا نیک، متقی، پرہیزگار، اس نے یہ کہہ کر اس سے کہا اٹھو اور چلو یہاں سے، یہاں نہ بیٹھو، آگے جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ رب کو جلال آیا کہ بندہ تو وہ بھی میرا ہے، اگر وہ بیٹھا تھا تو غلط نیت سے تو نہیں بیٹھا، وہ تو نیک سمجھ کے بیٹھا کہ تم نیکیاں کر رہے ہو تو تم سے برکت حاصل کرے، لیکن تم میں اتنا غرور، اتنا تکبر آ گیا کہ تم اس کو اپنے پاس بٹھا لینا بھی گوارا نہ کرو۔ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرے۔ جو نیک تھا اس کے تمام اعمال میں نے برباد کر دیے، اور جو گناہ گار تھا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کریم، یعنی جب بندہ نیکی کرتا ہے اور اگر نیکی پر غرور ہو، تکبر ہو، انا ہو، ضد ہو، ہر دھرمی ہو، تو یہ نیکیاں برباد کر رہا ہے۔ بعض نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ نیکی جو آپ کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دے، فرمایا بہت بری ہے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے کہ جس سے آپ کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہو۔ کیونکہ جب بندے کو گناہ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور جب نیکی کرنے میں غرور و تکبر ہوتا ہے تو یہ نیکیاں برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے قول ملتا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا پیارا قول ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ارشاد فرمائے بندہ گناہ گار کب بنتا ہے؟ کیا پیارا جواب دیا آپ نے، کہا جب وہ خود کو نیکوکار سمجھنے لگے، سمجھو وہ گناہ گار بن گیا۔ یعنی سب سے بڑا گناہ گار جب بنے گا جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگے۔ اور آج اکثریت ایسی ہے کہ یا تو ہم نیکیاں کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو ہم اس پر غرور، تکبر، انا، ضد، ہر درمی لا کر اپنی ساری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانی وار ہوتا ہے۔ ہمیں نیکیاں کرنی ہے کیونکہ قرآن میں حکم ہے، ہمیں نیکیاں کرنی ہے، پیارے آقا نے حکم دیا، نبی پاک کی سنت ہے نیکیاں کرنا، لیکن وہ نیکیاں کرنے میں عاجزی ہو، انکساری ہو، رب کا شکر ادا کریں کہ رب نے توفیق دی، تو انشاءاللہ یہ نیکیاں آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گی، آخرت بھی سنوار دیں گی۔ لیکن جب نیکیاں کرنے پر غرور، تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچا سمجھنا، جب یہ چیزیں آ جائیں تو وہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، وہ محنت بھی برباد ہو گئی، جو آپ نے کری وہ فائدہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے نیکیاں کریں تو اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ نیکیاں کرتے ہوئے کبھی بھی غرور اور دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔